قرآن و ما یکون کے اوپر جو انہوں نے اعتراض کیا اس کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہماری گفتگو ہونی جا رہی ہے۔ اب علم ما کان و ما یکون کو جو ہم ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، مختلف لڑائیاں جھگڑے ہو رہے ہوتے ہیں اور اس کے اوپر مناظرے ہوتے ہیں اس موضوع کے اوپر۔ آج اس موضوع کو ہم مکمل طور پر ڈیفائن کریں گے کہ یہ موضوع ہے کیا اور اس کی حقیقت کیا ہے، اور مولوی حضرات جو اس کے اوپر وویلا کھڑا کرتے ہیں تو اس کی نوعیت کیا ہے۔ یاد رکھیے کہ یہ جو علم ما کان و ما یکون کا جو لفظ ہے نا، یہ صرف علماء کرام جو متقدمین علماء تھے صرف انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بیان نہیں کیا، دیگر ذاتوں کے لیے بھی بیان کیا گیا ہے۔ میں علم ما کان و ما یکون کا عقیدہ اہل سنت کیا ہے، اس کے اوپر دلائل کیا ہیں، وہ جو ہے بات آگے آئے گی۔ میں فقط فی الحال آپ کو کچھ چند ایک مفسرین کی آرائیں پیش کر دیتا ہوں جس سے یہ ظاہر ہو جائے گا کہ علم کے متعلق، علم ما کان و ما یکون کے متعلق اہل سنت کا عقیدہ کیا ہے۔ اور علیہ السلام کے متعلق سورہ بقرہ کی آیت نمبر 31 کے اندر جب یہ حکم ہوا کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، لفظ کلہا کے اوپر جو مفسرین بحث کرتے ہیں، اس پر امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ تعالی علیہ جن کی تفسیر طبری جامع الاحکام بڑی مشہور تفسیر ہے، میری ویب سائٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کا مطالعہ بھی کر سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو تفسیر ہے امام طبری کی، اس کے اندر انہوں نے لکھا کہ وہاں ابن جریر طبری جو ورڈز لکھتے ہیں اس سورہ بقرہ کی آیات کے تحت، وہ کہتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ملائکتہ و علم کل اسماء کل شیء، ہر چیز کا علم دیا گیا، ملائکہ کا علم دیا گیا اور ہر چیز کا۔ یہ امام ابن جریر طبری ہیں جن کی تفسیر معتبر مانی جاتی ہے۔ پھر اس کے علاوہ جو دوسری تفسیر ہے جس کا چرچا ہوتا ہے، اور وہ ہے جناب امام علوسی بغدادی کی تفسیر روح المانی، وہ کہتے ہیں بِأَنَّ الْمُرَادَ بِهَا أَسْمَاءَ مَا كَانَ وَمَا يَكُونَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، ہر چیز کے ناموں کا علم دیا گیا، ما کانا کا بھی اور ما یکون کا بھی۔ یہ آدم علیہ السلام کے متعلق جو علماء کی قول ہے، یعنی بتانا یہ چاہتا ہوں جو لوگ اس پہ فتویٰ لگاتے ہیں، یہ فتویٰ فقط بریلویوں پر نہیں جاتا بلکہ یہ فتویٰ امام ابن جریر طبری اور سید علامہ علوسی بغدادی پہ جاتا ہے۔ اور پھر امام بغوی رحمہ اللہ جو عرب و عجم کے اندر جن کی تفسیر مشہور اور معروف تفسیر ہے، تفسیر المعامل التنزیل، وہ کہتے ہیں وکیل اسم ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، کہ اس سے مراد یہ ہے ما کان وما یکون کے تمام چیزوں کے نام اور ان کا علم ہے، اور قیامت تک کی ہر چیز کا علم ہے آدم علیہ السلام کے متعلق۔ اور یہ قول لاتے ہیں مختلف ابن عباس سے قول اور دیگر ائمہ اور امام سفیان ثوری کا قول، اور ایک قول جو ہے نا حضرت سعدی کا قول جو ہے پیش کرتے ہیں۔ امام ابو سعود الحمادی، امام ابو سعود الحمادی لکھتے ہیں اس آیت کے تحت تفسیر ابن ابی سعود کے اندر، یہ تفسیر ابن سعود جو ہے اس کسی کئی عبارات اس تفسیر کے اندر لی گئی ہیں جو میرے سامنے ہے، جس کا تعارف میں پیچھے کروا چکا ہوں، تفسیر اکثر بیان، یہ تفسیر عرب کے اندر فری بانٹی جاتی ہے۔ اس میں کہتے ہیں وکیل السماء ما کان وما یکون الی یوم القیامہ، ما کان وما یکون، یعنی امام ابو سعود جو اہل سنت کے ہاں تھے، معتبر نہیں ہیں بلکہ غیر مقلدین اور دیگر کے ہاں ان کے ہاں بھی، اور امام ابن حماد الحنبلی جیسے لوگوں نے یہ لفظ استعمال کیے ہیں۔ تو پھر آپ مجھے بتائیں یہ کس کی خبر ہے، اور حافظ ابن کثیر کون ہے؟ حافظ ابن کثیر سے کون واقف نہیں ہے؟ اہل سنت سے زیادہ تو حافظ ابن کثیر کو غیر لوگ زیادہ مانتے ہیں۔ تو حافظ ابن کثیر کہتے ہیں الصحیح انہ علمہ السماء اشیاء کلہا وذواتہا وصفاتہا وافعالہا، تفسیر ابن کثیر تفسیر القرآن العظیم لکھتے ہیں اسی آیت کے تحت کہ آدم علیہ السلام کو اللہ نے تمام اشیاء کے یعنی ناؤنز، شیپس اور فنکشنز کے بارے میں علم دے دیا، تینوں چیزوں کے بارے میں علم دیا، اور ہر چیز کی ماہیت کے بارے میں علم دیا، اس کی ساخت کیا ہے، صرف چیزوں کے نام نہیں بتائے بلکہ ان کی اسٹرکچر بھی بتا دیا کہ وہ اسٹرکچرز کیسے بنا ہے، اس کا نام بھی بتایا اور اس چیز کا تعارف بھی کروایا اور اس کی تخلیق بھی بیان کی۔ یہ جو ہے نا حافظ ابن کثیر نے
لکھا ہے۔ تو میرے کہنے کا مطلب یہ، اگر ما کان و ما یکون کا جو یہ لفظ ہے، اگر اس کو مطلقاً ان کا اطلاق کرنا یہ شرک کی طرف لے جاتا ہے یا غلط ہے، تو اس کا مطلب ہے یہ تمام ائمہ کون ہیں، یہ صریح طور پر مشرک ہے، ان کی شرک میں کوئی شک میں نہیں کر سکتا۔ ایک تو یہ بات ہو گئی۔ اب اگلی بات، جو ما کان و ما یکون کا جو موقف ہے وہ کیا ہے؟ اہل سنت کی ہاں جو ان کے، میں آج کے یا متاخرین کی بات نہیں کرنے لگا، یہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اور ان کے بعد کے جو علماء ہیں ان کا میں ذکر نہیں کرنے لگا۔ میں امام نووی جیسے محدث اور علماء اور ان کے دیگر